الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خالق کائنات کا فضل و کرم ہے کہ جس کریم رب نے پرفتن دور میں، افراتفری کے عالم میں، مصروفیت کے دور میں اور اس نفسا نفسی کے ماحول میں اللہ نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر خیر کے لیے آپ کو اور مجھے جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چند گھڑیاں اپنے ذکر کے لیے نکالنا، چند گھڑیاں دین اسلام کے لیے نکال کر یہاں بیٹھنا اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً یہ خوش قسمتی اور خوش بختی کی علامت ہوا کرتی ہے ایسی محافل، جن محافل کے اندر آخرت کی فکر بھی ملے، جن محافل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر بھی ہو، جن محافل کے اندر قبر کی تیاری کا، آخرت کی تیاری کا ذہن بھی ملے، جن محافل کے اندر عشق مصطفیٰ کے مشروب بھی ملیں، جن محافل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، گریہ و زاری کر کے اللہ سے مانگا بھی جائے، ایسی محافل اللہ کا انعام ہوا کرتی ہیں۔ میں اور آپ جس سے ناراض ہوں یا جس سے تعلق اچھا نہ ہو اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، اور نہ ہی جس کے ساتھ تعلق ہمارا اچھا نہیں اس کے گھر جاتے بھی نہیں، نہ اس کو آنے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں، اس کے ساتھ محبت والا رشتہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ محبت والا تعلق ہو، رشتہ ہو، دل کرتا ہے بار بار اس کی طرف جائیں یا وہ ہماری طرف آئے۔ تو آپ کو اور مجھے رب نے اپنے گھر میں بٹھا کر کے یہ سند عطا فرما دی کہ یا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ آج مسلمانوں سے خوشیاں چھین لی گئیں، بچہ ہے وہ پریشان، لڑکپن میں ہے کوئی تو وہ پریشان، جوان ہے تو وہ پریشان، بوڑھا ہے تو وہ پریشان، بلوچستان کی پہاڑیوں میں رہتا ہے تو وہ پریشان، کشمیر کی وادیوں میں رہتا ہے تو وہ پریشان، پنجاب کے گنجان علاقوں میں کوئی رہتا ہے تو وہ پریشان، خیبر پختونخوا کے بازاروں میں کوئی رہتا ہے تو وہ پریشان۔ حتیٰ کہ ہر مسلمان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، نچاکی، گھریلو جھگڑے، بلائیں، مصیبتیں، جادو ٹونا، اسیب، کاروباری مسائل، اخراجات کے مسائل، اور کاروبار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور گھریلو معاملات کے ساتھ انسان الجھا ہوا ہے، اور اس دنیا کے اندر ایسا الجھا کہ اپنے رب کو بھول بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول بیٹھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو بھول بیٹھا، اور قرآن مجید برہان رشید کے فرمودات کو بھلا بیٹھا۔ تو اس پریشانی کے ماحول میں یہ درس اور یہ سبق ملنا چاہیے کہ انسان خوش کیسے رہے۔ خوشی کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، خوشی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دل کو بہلائے اور
غموں کے سمندر سے، غموں کے دریا سے، دکھوں کے دریا سے نکل کر کچھ گھڑیاں خوشی کی اور مسرت اور شادمانی کی گزارے۔ اب کوئی نہ کوئی لہر تو ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی تو سکھائے، کوئی نہ کوئی تو بتائے کہ ہم خوش کس طرح رہیں۔ گھر گئے تو چڑچڑاپن، باہر نکلے تو عجیب و غریب کیفیت، کاروبار کی جگہ پر آ کر کے بیٹھے تو کاروبار کا بوجھ، گھر کے اندر گئے تو لمبی لسٹیں اور گھر کے اخراجات ایک پھنکارتے ہوئے اژدہے کی طرح منہ کھول کر ہمارا انتظار کرتے ہیں، ہر طرف گھٹن والا ماحول۔ تو آئیے آج 10 اصول ایسے سیکھتے ہیں جس سے بندہ خوش رہ سکتا ہے، اور خوشی کی راہیں، خوشی کی گلیاں، خوشی کے بازار سج سکتے ہیں۔ تو وہ 10 اصول میں اور آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارا خوشی کا سامان آپ اور میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آپ مل کے درود شریف پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی حسن صاحب آپ آگے تشریف لیں۔ خوش رہنے کے اصول جو ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے۔ 10 اصول جو ماہرین نے بیان کیے، بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں انہوں نے بیان کیے، کچھ بزرگوں نے بیان کیے، تو وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر بھول جائیں تو ہمارا یوٹیوب چینل، اس سے آپ یہ 10 اصول جو ہے وہ نکال کے اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کامیابی سے زیادہ ضروری ہے خوش رہنا، کامیابی سے زیادہ ضروری ہے، انسان کی ترقی سے زیادہ، کامیابی سے زیادہ، پیسے سے زیادہ، مال سے زیادہ، کاروبار کی چمک سے زیادہ، گاڑیوں کی چمک سے زیادہ، بنگلوں کی چمک سے زیادہ، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات کی چمک سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ خوش رہے۔ میں نے زندگی کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ارب پتی ہیں لیکن خوشی ان کی دہلیز کے اندر داخل نہیں ہوتی، بے قراری، بے چینی، بے سکونی، عجب سی کیفیت کے اندر ہے۔ میں نے پوچھا کہ جناب کوئی دولت کی کمی؟ کہتے نہیں حضرت کوئی دولت کی کمی نہیں، پیسہ بھی بڑا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر خوشی نہیں ہے۔ خوشی یوں لگتا ہے کہ ہمارے گھر سے روٹھ گئی، چلی گئی، دور چلی گئی، خوشی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کی بجائے خوشی حاصل کرو، خوشی کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وقتی خوشی کی بات نہیں میں کر رہا کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئے اور اس کے بعد پھر پریشان۔ دن کے اندر جو ہے وہ 50% جو بندہ خوش رہتا ہے اور 50% غم زدہ رہتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور اگر ایک بندہ 10% خوش رہتا ہے اور 90% پریشان رہتا ہے، زندگی کے اندر کبھی بھی کسی مرحلے کے اندر وہ ترقی نہیں کر سکتا، کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، دنیا میں نام نہیں کما سکتا، عروج نہیں پا سکتا، کوئی بڑا بندہ نہیں بن سکتا، اس کا کاروبار عروج پہ نہیں جا سکتا، اپنی دنیا اور آخرت میں کوئی اہم ترین وہ رول ادا نہیں کر سکتا جو بندہ دنیا میں خوش رہنا نہیں سیکھتا۔ خوش رہنا سیکھیے۔ اور کتنا خوش رہنا ہے؟ 24 گھنٹے ہیں تو کم از کم 12 یا 13 گھنٹے جو ہے وہ آپ خوش رہنا سیکھیں۔ کس انداز کے ساتھ، اب خوش کس انداز کے ساتھ رہا جا سکتا ہے وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کسی دانشور سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا خوش کیوں رہتے ہیں؟ آپ صرف یہی بات حفظ کر لیں، یاد کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ 12-13 گھنٹے خوش رہ سکتے ہیں۔ کسی دانشور سے، سمجھدار سے، دانا سے، عقل مند سے کسی نے پوچھا جناب آپ کو جب دیکھا ہے آپ خوش رہتے ہیں، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، ہم نے آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا، تو وجہ کیا ہے؟ اب سنیے اس دانشور کا جواب۔ اس نے جواب دیا مجھے یقین ہے، یہ جواب حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ دانشور کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ کائنات میرا اللہ چلاتا ہے۔ کون چلاتا ہے جی؟
مجھے یقین ہے کہ کائنات میرا اللہ چلاتا ہے، اس وجہ سے خوش ہوں۔ جب اتنا سخی اللہ ہے تو مجھے پریشانی کی کیا لوڑ ہے، پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرا رب سخی ہے، میرا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کائنات میرے رب کے دستے قدرت میں ہے، پھر مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے رزق کا فیصلہ میرے کسی شریک نے نہیں کرنا، میرے رب نے کرنا ہے۔ مجھے جو عزت ملنی ہے، جو نعمت ملنی ہے، جو کائنات کے اندر جو کچھ ملنا ہے، اس کا فیصلہ میرے تایا ذات، چچا ذات، پھپھی ذات، خالو ذات نے نہیں کرنا، بلکہ میرے خالق و مالک نے کرنا ہے۔ اور جب ساری کائنات کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی، اس ویڈیو پر 2 دوست چائے پی رہے تھے۔ ایک دوست کہنے لگا کہ وہ دیکھا ہے ملکی حالات، پاکستان کے حالات دیکھے ہیں، یہ معاملہ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، پٹرول بڑھ گیا، یہ معاملہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ اب دوسرا جو دوست تھا وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ تو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا حالات ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتا نہیں کر سکتا، بکواس بند کر، چپ کر کے چائے پی۔ دونوں چائے پی رہے تھے تو اس نے کہا بکواس بند کر، چپ کر کے چائے پی۔ جب تو ٹھیک ہی نہیں کر سکتا تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس رب نے پاکستان کو پیدا کیا، جس رب نے انسان کو پیدا کیا، جس رب نے ہمارے بچوں کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، وہ رب جانے، رب کا نظام جانے۔ ہمیں اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے، اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے گھر سے نکلنا ہے، سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ باقی خدا جانے یا خدا کے بندے جانے، خدا کا نظام جانے۔ جب رب کے سپرد بندہ اپنے سارے معاملات کر دیتا ہے تو بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ گٹھری غموں کی اور دکھوں کی اور پریشانیوں کی اپنے سر پہ اٹھا کے یہ سمجھے کہ یہ غم اور یہ دکھ اور یہ پریشانیاں یہ میں نے حل کرنی ہیں، تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ وہ بندہ تھک جاتا ہے اور ساری زندگی وہ تھکا رہتا ہے اور رب اسے تھکاتا رہتا ہے۔ جو یہ کہے کہ مالک و مولا میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو جان تیرا کام جانے۔ میں نے دکھوں کی گٹھری تیری بارگاہ میں پیش کر دی، غموں کی گٹھری تیری بارگاہ میں پیش کر دی، اب تو جان تیرا کام جانے۔ تو بے بس بھی نہیں، بے کس بھی نہیں، اور یہ ساری مجبوریوں سے تو پاک ہے، اور میں بے بس بھی ہوں، بے کس بھی ہوں، اور کمزور اور ناتواں بھی ہوں۔ میرے مولا تو کمزوری سے پاک ہے، میرے سارے غموں کو خوشیوں کے اندر بدل دے۔ تو رب بدل دیتا ہے۔ یہ 10 اصول ذہن کے اندر آپ نے رکھنے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ شکر گزاری کرنا۔ خوش رہنے کے لیے پہلا اصول کیا ہے جی؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دیں، کئی ایسے ہیں جو نبینا ہیں، پیسہ ہے مگر نبینا ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے لقمہ توڑتے ہیں، لقمہ توڑ کے سالن لگا کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کئی پاکستان، لاہور، آپ کے علاقے، آپ کے ہمسائے میں کئی ایسے ہوں گے جو اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہسپتالوں کے اندر پڑے ہیں، ان کی زندگی کی خواہش ہے کہ ہم لوٹ کے کبھی گھر جائیں اور گھر جا کے عام زندگی گزاریں۔ نالیاں لگی ہیں، ڈرپیں لگی ہیں، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ یہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اب جو آخری سانسیں ہسپتال میں لے کے جو ہے وہ لے رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے کہیں کہ میری یہ زندگی ہے، تیری یہ زندگی ہے، وہ کہے گا کاش تیرے والی زندگی میری زندگی ہوتی۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، تھوڑا ہے اس پر شکر ادا کریں، زیادہ ہے تب شکر ادا کریں۔ جیسے جیسے بندہ شکر گزار بندہ بنتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آتا جاتا ہے۔ شکر گزار بندہ۔ اور کیسا شکر گزار؟ یہ طریقہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ ہمارے باپ دادا کیا تھے،
ہمارے پاس پہلے کیا تھا اور ہمیں رب نے کہاں سے کہاں پر جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اپنے ماضی کو یاد رکھیں، اپنی اوقات کو یاد رکھیں۔ جو بندہ اپنی اوقات نہیں بھولتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں کا عروج عطا فرماتا ہے، اور جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر رب کو بڑی سونی طرح اوقات یاد دلانا بھی آتا ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ بادشاہ سے اوجل ہو کر اپنے گھر آتا اور عصر سے لے کے مغرب تک دروازہ بند کر کے رکھتا۔ کچھ حسد کرنے والے وزراء نے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ جناب یہ خزانہ چھپا رہا ہے، آپ اسے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، یہ خزانہ چراتا ہے، اس نے کوئی سرنگ بنائی ہے اپنے کمرے، اپنے گھر، اپنے محل کے اندر، عصر سے لے کے مغرب تک یہ دروازہ نہیں کھولتا، جتنی مرضی کوشش کریں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو آج عصر کے بعد جائے گا تو مجھے بتانا۔ عصر کے بعد وہ وزیر آیا، دروازہ بند کر لیا۔ جب دروازہ بند کیا تو بادشاہ نے کہا کہ وزراء کو کہا اور فوج کو کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اس وزیر کے دروازے پر بادشاہ پہنچا، دروازے پر دستک دی، دروازہ نہ کھلا، پھر دستک دی، دروازہ نہ کھلا، 3 مرتبہ بادشاہ نے دستک دی مگر دروازہ نہ کھلا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا، لیکن ابھی توڑا نہیں تھا کہ دروازہ کھل گیا، کیونکہ وزیر نے دیکھ لیا کہ بادشاہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بادشاہ کا شک پکا ہو گیا کہ اگر یہ صحیح ہوتا فوراً دروازہ کھولتا، اس کو پتہ تھا کہ میں دروازے پر آیا ہوں، پھر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ بادشاہ غصے سے اندر آیا، آگے کہنے لگا کیا کر رہے تھے؟ وزیر نے کہا جناب چھوڑیے، میں نے کیا کرنا ہے، آپ جانے دیں، چھوڑیے۔ بادشاہ نے کہا نہ مجھے بتا کہ کون سا خزانہ چھپا رہا تھا۔ بادشاہ جب اندر آیا تو ایک پرانا سا صندوق تھا اور وہ صندوق بند تھا۔ بادشاہ نے کہا کھول اس کو۔ کہا جناب پردے کی بات ہے، پردے میں رہنے دیجئے، آپ نہ چھیڑیے۔ بادشاہ نے جب اصرار کیا تو وزیر نے وہ صندوق، پرانا صندوق کھولا۔ اس میں ایک ٹوٹی ہوئی چپل تھی، جوتی تھی، اور اس کا پھٹا پرانا کرتا تھا۔ وزیر کہنے لگا کہ عصر سے لے کر مغرب تک میں آ کر کے اس جگہ پر اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، میں آج وزیر ہوں، محل کے اندر رہتا ہوں، عالی شان کھانے کھاتا ہوں، عالی نسب گھر کے اندر رہتا ہوں، اتنی عزت ہے، اتنی شہرت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا رتبہ ہے، 4 بندے مجھے جانتے ہیں، میرا حکم ملک میں چلتا ہے، آپ کی قربت میں رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد کروانے کے لیے میں یہاں پر آتا ہوں تاکہ میں یاد رکھوں کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ میرے پاؤں میں یہ ٹوٹی ہوئی چپل تھی، میرے پاؤں میں یہ ٹوٹی جوتی تھی، اور میرے بدن پر یہ پھٹا پرانا لباس تھا۔ میں اس لیے اپنی اوقات یاد اپنے آپ کو کرواتا ہوں تاکہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے، حماقت نہ آ جائے، میں اپنے آپ کو ایک بڑی شخصیت سمجھنا شروع نہ ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیں جو بندہ اپنے آپ کو کچھ شے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بربادی کا سفر اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ بھی ہے، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، کوئی خطیب، کوئی بزنس مین، تاجر، کوئی بندہ بھی اپنا کمال، رب کی نعمتوں کو بھی اپنا کمال سمجھنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے اس کی بربادی کا آغاز ہو گیا، اس کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا۔ جس بندے نے بھی اپنا کمال سمجھا، جتنی رب نے نعمتیں دی ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں، اپنی اوقات یاد رکھنی ہے خوش رہنے کے لیے۔ آج اگر ہمارے پاس 4 سکے ہیں، کوئی گاڑی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی دکان ہے، کوئی چیز بھی ہے، آج سے چند سال پہلے یا اپنے باپ دادا کو دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا کے پاس کیا تھا، ہمارے پاس کیا تھا، آج کیا ہے، اور پھر حساب لگائیں گے تو پھر دل کرے گا کہ اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں۔ ہم اس چیز کے مستحق نہیں۔ ادارۃ القرآن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ راشن دیتا ہے چند خاندانوں کو ہر مہینے، اور 100 خاندانوں کو رمضان میں راشن دیا جاتا ہے ادارۃ القرآن کی جانب سے۔ تو میں نے ایک خاندان کو راشن دیا تو ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا حضور یہ جس کو آپ راشن دے رہے ہیں یہ مستحق تو نہیں ہے، یہ بندہ مستحق نہیں، آپ نے تحقیق کی تھی، تصدیق کی تھی؟ میں نے کہا بالکل کی،
ہم تصدیق اور تحقیق کے بغیر دیتے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور یہ مستحق نہیں۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا کہ یہ بتا جو رب نے مجھے اور تجھے دیا ہے کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ ہم مستحق ہیں کہ اللہ نے جو نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے ہم بھی مستحق نہیں تھے، ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا۔ لہٰذا ہمیشہ جو بندہ اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی رب کو بھولتا نہیں، کبھی بھی عجب کے اندر نہیں آتا، تکبر کے اندر نہیں آتا، حماقت کے اندر نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ پہلا اصول کیا ہے؟ شکر گزاری۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، جس حال میں بھی رب نے رکھا ہے، تھوڑا مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، سیل ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، تنخواہ تھوڑی ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، قرض بڑھتا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، رزق کی تنگیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں، لیکن ہر حال میں جب ہم شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ شکر کی برکت سے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بھجا ہوا گوشت کھایا، ساتھ جو ہے وہ دیسی گھی والی روٹی کھائی، اور ایک روٹی نہیں بلکہ 2 روٹیاں کھائیں، تو اس کے بعد روٹی کھانے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک و مولا تیرا شکر ہے۔ میری ماں قریب بیٹھی تھی، میری ماں کہنے لگی کہ یہ شکر نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا شکر ہے کہ پیٹ بھر کے ڈکار مار کے کھا کر جو ہے وہ شکر ادا کرنا، یہ شکر نہیں۔ اماں جان پھر شکر کیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی، یہ مائیں تھیں جو اولاد کی تربیت کرتی تھیں، ماں کہنے لگی کہ شکر یہ ہے کہ ایک روٹی اللہ کی راہ میں دے دیتا، ایک روٹی کھا لیتا، اس کو کہا جاتا ہے اصلی شکر۔ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا، ایک روٹی سے گزارا کرتا۔ سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ جس کو اللہ کا کرم سمجھ رہے ہو، سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ جس کو اللہ کا کرم سمجھ رہے ہو اس کو بانٹنا شروع کر دو۔ آپ جس چیز کو بھی اللہ کا کرم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے علم دیا یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے عقل دی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کا سلیقہ دیا یہ اللہ کا کرم ہے، رزق دیا یہ اللہ کا کرم ہے، دولت دی اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا، جس کو آپ اور میں کرم سمجھتے ہیں اس کو بانٹنا شروع کر دیجئے۔ بزرگ فرماتے ہیں بانٹتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرم میں اضافہ کرتا جائے گا۔ دولت ہے، مال ہے، خوشیاں ہیں، آسانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا شروع کر دیجئے، خالق کائنات ان خوشیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا شروع کر دے گا۔ آسانیاں بانٹیے، اگر کسی کو راستہ دے سکتے ہیں راستہ دیجئے، کسی کو شاباش دے سکتے ہیں شاباش دیجئے، کسی کو مسکرا کے مل سکتے ہیں مسکرا کے ملیے، کسی کو جو ہے وہ علم کے ذریعے سیراب کر سکتے ہیں علم بانٹیے، دولت بانٹ سکتے ہیں، غریبوں کے گھروں کو جو ہے وہ اپنے دولت کے چراغ سے روشن کیجئے۔ تو پہلا ہے شکر گزاری، دوسرا معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ آج معافی کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا۔ ایک غلطی کی بہن نے، ایک غلطی کی بھائی نے، ایک غلطی کی ماں نے، ایک غلطی کی باپ نے، ایک غلطی کی چچا زاد نے، چچا نے، پھپھا نے، خالو نے، ماموں نے، ساری زندگی کے لیے کراس لگا دیا، ساری زندگی کے لیے رشتہ ناتا توڑ دیا۔ آج کے دور کے اندر اس افراتفری اور نفسا نفسی اور مادیت کے دور میں معافی اہم ترین اس معاشرے کا جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے۔ معاف کرنا، بات بات پہ معاف کرنا، ماں باپ اولاد کو معاف کریں، اولاد ماں باپ کو معاف کرے، رشتہ دار کو معاف کرے، پڑوسی کو معاف کرے، اور معافی کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اگلے بندے کی بھی غلطی ہے، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو گرائے، وہ اپنے آپ کو گرائے گا، رب اسے بلند فرمائے گا۔ اللہ جسے عزت دے، بتائیں کہ
اس بندے کو کون ذلیل کر سکتا ہے جسے رب کعبہ عزت عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ عروج دے گا، عزت دے گا، شان دے گا، مقام دے گا، جس بندے نے آگے بڑھ کر معافی مانگی یا آگے بڑھ کر کسی کو معاف کیا۔ معافی کا سلسلہ عام ہونا چاہیے۔ یہ 2 اصول ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا اصول، بھول جانا بہت ضروری ہے۔ اس دور کے اندر جہاں پر 20 سال پرانی بات بھی گرا کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ پلے باندھی ہے۔ میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے سیدھے منہ میرے ساتھ بات نہیں کی، اس نے فلاں محفل کے اندر فلاں جگہ پر میرے ساتھ یہ کیا، یہ بدتمیزی کی، یہ اخلاقیات اپنائیں، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا۔ بھائی یوں کر کے جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بھول جانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی، کسی نے غلطی کی، کسی نے دل دکھایا، چغلی کی، غیبت کی، حق دبایا، تو بھول جانا ضروری ہے۔ یہ خوش رہنے کے لیے یاد رکھیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ پانی کا گلاس ہے۔ اس پانی کے گلاس کو آپ 1 منٹ اٹھائیں تو معاملہ اور ہوگا، 5 منٹ اٹھائیں تو معاملہ اور ہوگا، 1 گھنٹہ اٹھائیں تو معاملہ اور ہوگا، 12 گھنٹے اٹھائیں تو معاملہ اور ہوگا، 3 دن اٹھائیں تو بازو شل ہو جائے گا، بازو کام کرنا ہی چھوڑ جائے گا۔ اگر ایک چھوٹا سا گلاس پانی کا 3 دن اٹھانے سے بازو شل ہو جاتا ہے تو بتائیے دماغ شل نہیں ہوگا؟ دماغ بیکار نہیں ہوگا؟ دماغ کام کرنا نہیں چھوڑے گا؟ جس کے اوپر ہم نے اتنے سارے بوجھ لاد رکھے ہیں، اس کی بھی نفرت، اس کی کدورت، اس کا بغض، اس کا کینہ، اس کے ساتھ مخالفت، پھر دنیاوی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، ماں باپ کی اور دیگر رشتہ داروں کی، تو یہ سارا کچھ جب دماغ پہ لاد دیں گے، دماغ پر بوجھ ڈال دیں گے تو دماغ کیسے کام کرے گا؟ دماغ ہماری آخرت کی طرف کیسے سوچے گا؟ قبر کی تاریک راتوں کی طرف دماغ کس طرح لے کے جائے گا کہ وہاں کی تیاری بھی کرنی چاہیے؟ دماغ شل ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ یہ اضافی بوجھ اپنے دماغ سے اتار کر پھینکنے ہوں گے۔ جو بندہ اضافی بوجھ اتار کر دماغ سے پھینک دیتا ہے، اس کا مقدر اور اس کا نصیبہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوا کرتی ہیں۔ معاف کرنا، یہ سیکھ لیں معاف کرنا۔ بچے غلطی کریں، جا بیٹا تجھے معاف کیا، تجھے بھی معاف کیا۔ وہ رشتہ دار نے دل دکھایا، تجھے بھی معاف کیا۔ فلاں نے گالی دی تھی، اسے بھی معاف کیا۔ اس نے عزت پر جو ہے وہ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اسے بھی معاف کیا۔ اس نے یہ کیا، اسے بھی معاف۔ اور دل ہی دل میں آپ کبھی تجربہ کیجئے گا، رات کو سونے سے پہلے آپ دل ہی دل کے اندر جو ہے یہ سوچئے گا کہ میں نے ہر حضور کے غلام کو معاف کیا۔ اس میں میرا ذاتی دشمن بھی آ جائے، اس میں جو بھی مسلمان ہے، جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ اس رات آپ کو میٹھی نیند آئے گی، خوبصورت نیند آئے گی، 6 سال کے بچے کی طرح سوئیں گے۔ جس رات یہ دل سے تہیہ کر کے، عزم مصمم کر کے سوئیں کہ میں نے ہر مسلمان کو معاف کیا، تو انشاءاللہ العزیز دل کے سارے بوجھ اتر جائیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں، بھول جانا چاہیے۔ رات کو انسان غمزدہ ہوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے۔ فوتگی پر کتنا غمزدہ ہوتا ہے۔ کوئی اپنا انتقال کر جائے تو بندہ کہتا ہے میں مسکراؤں گا کس طرح؟ ساری زندگی مجھ سے مسکرایا نہیں جائے گا، لیکن تیسرے دن اسی گھر کے اندر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ رب نے انسان کے فطرت کے اندر رکھا ہے بھول جانا۔ اب رب پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ بھول جائے، لیکن بندہ ہے کہ 20 سال 10 سال 15 سال پرانی باتوں کو اپنی گرہ کے ساتھ باندھ کر تانے اور مینے مار رہا ہے رشتہ داروں کو، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں تمہاری ایسی کی تیسی پھیروں گا۔ تو رب پسند فرماتا ہے کہ بندہ بھول جائے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ سابقہ غلطی کسی کی ہو جائے زندگی کے اندر تو اس کو بھلا دے۔ نمبر 4، خوش رہنے کے لیے نئی چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ نئی چیزیں سیکھی جائیں، اپنا وقت برباد نہ کیا جائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے
دوستوں کی خوش گپیوں کے ذریعے، چگلیوں اور غیبتوں کے ذریعے جو ہے وہ وقت کو برباد نہ کیا جائے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے، ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے کبھی لوٹ کے یہ واپس نہیں آتی۔ 1000 کا نوٹ گم ہو جائے، لاکھ گم ہو جائے، کروڑ گم ہو جائے، ارب گم ہو جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے تو قیامت تو آ سکتی ہے، ایک گزرا ہوا سیکنڈ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنا گزرا ہوا بچپن واپس کر سکتا ہے؟ ایک دن بچے میرے بیٹھے تھے، پوچھنے لگے بابا آپ کی کیا خواہش ہے، کوئی خواہش بتائیں۔ دنیاوی خواہش، دینی خواہشات تو ہماری ہوتی ہیں نا، دین کی خدمات کی اور حج و عمرہ کی، ایمان کی عافیت کی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، ایمان کی عافیت کی، دیگر دنیاوی آپ کی کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا اللہ مجھے موقع دے اور مجھ سے پوچھے دنیاوی اعتبار سے تو میں کہوں گا مولا مجھے میرا بچپن لوٹا دے۔ اب بچپن جو ہے وہ ہمارا جو گزر گیا، اب بچپن لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ ہم بڑھاپے کی طرف پہنچ رہے ہیں، بچپن نہیں آئے گا۔ بچپن تو دور کی بات، ایک سیکنڈ نہیں واپس آ سکتا۔ تو وقت کی قدر کیجیے، جو وقت کی قدر کرتا ہے پھر وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا پھر وقت اس کی بھی قدر نہیں کرتا۔ در در کے دھکے اس کا نصیبہ اور مقدر بن جاتا ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا۔ چوتھا ہے نئی چیزیں سیکھیں، اور نئی چیزوں کے ساتھ علم دین سیکھیں۔ علم دین سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ علم دین آج اتنا مسلمان علم دین سے دور ہے کہ جوان ہے 30 سال کا، 35 سال کا، 40 سال کا، اور بندہ 50 سال تک پہنچ گیا لیکن وضو کا طریقہ نہیں آتا، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، لباس پہننے کا طریقہ نہیں آتا، امامہ باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، گھر میں جانے کا طریقہ نہیں آتا، گھر سے نکلنے کا طریقہ نہیں آتا، کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، تجارت کے اصول کیا ہیں، تجارت کون سی تجارت حرام ہے، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت سنت ہے، کون سی تجارت مستحب ہے، کوئی پتہ نہیں۔ نماز کی شرائط کتنی ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اور باتیں کرواؤ تو اتنی بڑی بڑی چھلانگیں ماریں گے۔ مینار پاکستان سے بڑی چھلانگ مارنے والے کو پوچھا جائے بتا استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے کتنے جو ہے وہ سنت مبارکہ سے کتنی چیزیں جو ہے وہ میسر ہیں، تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ ادارت القرآن سے منسلک لوگ شاید بتا سکیں۔ تو لہٰذا علم دین بھی سیکھیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے کس انداز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور کس انداز کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، وہ سیکھ نہیں پاتے تو پھر ساری زندگی در بدر کے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دھکا لگتا ہے تو وہ گالی نکالتے ہیں، جو اس کے پاس تھا وہ اس سے نکلا۔ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اگر برتن کو ہلایا جائے تو وہی کچھ باہر آتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے بازار میں، بصرہ کے بازار میں، تو ایک آدمی دور کھڑا ہو کے فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے بلند آواز میں اس اللہ کے ولیوں کو گالی نکالنا شروع کر دی۔ اب اللہ کے ولی تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، وہ گالیاں نکال رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور آپ کے مرید ساتھ تھے۔ مریدوں نے کہا حضور بازو اوپر کیے، حضور اجازت دیں۔ فرمایا چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے پاس کھجوروں کا ٹوکرا ہے؟ جی حضور ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ حضور یہ ہمارے پیر و مرشد کو گالیاں دے اور اس بدبخت کو ہم کھجوروں کا ٹوکرا دیں؟ فرمایا جاؤ دے کر آؤ پھر بتاتا ہوں۔ کھجوروں کا ٹوکرا دیا۔ فرمایا کہ اس کے پاس گالیوں کا پلندہ تھا، جو اس کے پاس تھا وہ مجھے دے رہا تھا، میں نے قبول نہیں کیا۔ جو کچھ میرے پاس تھا، میرے پاس مسکراہٹ تھی، میرے پاس کھجوریں تھیں، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دیا، اس نے جو مجھے دیا میں نے قبول نہیں کیا، میں نے جو اسے دیا اس نے قبول کر لیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی سوچ ہے۔ ایک دانا کو کسی نے غلیظ گالی نکالی، دانا آدمی، وہ مسکرا پڑے۔ کہا مسکرائے کیوں؟ دانا شخص کہنے لگے کہ تم نے مجھے تحفہ دیا،
تم نے کیا دیا؟ مجھے تحفہ دیا گالی کا، میں نے وصول نہیں کیا، میں نے وصول نہیں کیا۔ قصور کس کا ہوا؟ تمہارا ہوا۔ مسکرایا اس لیے ہوں کہ تمہارا تحفہ میں نے ٹھکرا دیا، تم نے گالی کا تحفہ۔ اب یہ گہری بات ہے، اگر سمجھ آئی ہوتی تو آپ کے سب کے چہروں پر وسیم کی طرح مسکراہٹ ہوتی۔ دوبارہ سنیں، ایک دانا کو کسی نے غلیظ گالی نکالی، آپ مسکرا پڑے۔ اب گالی پہ کوئی مسکراتا ہے؟ گالی پہ تو غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے اس کا سر پھوڑ دیا جائے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے ایسا مزہ چکھایا جائے کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد کریں کہ کسی کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے ولی دانا بزرگ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ مسکرائے تو کہا کہ مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے تحفہ دیا، میں نے اس کو لٹا دیا، واپس کر دیا، میں نے قبول ہی نہیں کیا، مسکرا کے واپس کر دیا۔ اب قصور اس کا ہے کہ میں نے اس کا تحفہ ہی قبول کوئی نہیں کیا۔ وہ کتنا بد نصیب ہوتا ہے جس کا تحفہ لٹا دیا جائے۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں نے اس کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کی۔ انسان کی سفید داڑھی ہو جاتی ہے مگر اس کو نہ کرنی نہیں آتی، ہاں کرنی نہیں آتی۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، کچھ اس نے سوال کیا، اب اس کو نہ کرنی نہیں آ رہی، اب دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ نہ کرنی سیکھیں کہ اگر کسی کو نہ کرنی پڑ جائے کسی بھی معاملے میں، کسی نے قرض مانگا، اگر ہے تو دینا چاہیے، کسی نے آ کر کے کوئی اور چیز مانگی یا کوئی اور سوال کیا تو نہ کرنی آنی چاہیے اور ہاں کرنی بھی آنی چاہیے۔ بعضوں کو ہاں بھی نہیں کرنی آتی، بعضوں کو نہ بھی نہیں کرنی آتی، تو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہاں کس طرح کرنی ہے اور نہ کس طرح کرنی ہے۔ خوش رہنے کا 5واں اصول، سفر کریں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں خوش رہنے کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ اس حالات میں، ان جو ہے وہ مہنگائی کے دور میں کس طرح سفر کریں؟ تو داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے کئی سال تک بغیر پیسوں کے بھی سفر کیا ہے۔ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ، سفر کریں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں، بہتے چشموں کو دیکھیں، اٹکیلی کرتی ندیوں کو دیکھیں اور دریاؤں کی موجوں کو دیکھیں، خوبصورت باغات دیکھیں اور وہ بلند و بالا پہاڑ جو برف کی سفید چادر اوڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن کر نسل انسانیت کو سکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہیں تو رب العالمین کتنا مضبوط ہے۔ تو سیر کریں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں۔ دور نہیں جا سکتے آپ، جو ہے وہ چترال نہیں جا سکتے، ہنزا نہیں جا سکتے، مری نہیں جا سکتے، کشمیر نہیں جا سکتے، بیرون ملک نہیں جا سکتے، اپنے قرب و جوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو تلاش کریں اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں۔ اور جب انسان اللہ کی قدرت پر غور کرتا ہے تو اللہ پر یقین اور مضبوط ہوتا ہے۔ جس بندے کا توجہ کے ساتھ، جس بندے کا جتنا یقین رب پر بڑھتا جائے گا، توکل بڑھتا جائے گا، بھروسہ بڑھتا جائے گا، زندگی کے اندر خوشیوں کا لیول بڑھتا جائے گا۔ ہم خوش کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا توکل اللہ کی بارگاہ میں کمزور ہے، اللہ پر یقین کمزور ہے، اللہ پر۔ اب جو ہے وہ کسی کے پاس 5 کروڑ روپیہ پڑا ہو تو پریشان ہوگا؟ بتائیے جی، نہیں پریشان ہوگا۔ 5 کروڑ پڑا ہے، وہ کہے گا بھائی میں نے لین دین کر کے بھی اگر بچے تو 4 کروڑ تو مجھے بچ جائے گا، تو 4 کروڑ جو ہے وہ میری زندگی کے لیے، اگر میں نارمل زندگی گزاروں تو 4 کروڑ کافی ہے، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ اس بندے کا ایمان اور توکل اور بھروسہ اور اعتماد پیسوں پر ہے یا رب پر ہے؟ بندے کا اعتماد پیسوں پہ نہیں، پیسوں کو آگ لگ سکتی ہے، پیسے چوری ہو سکتے ہیں اور حادثات ہو سکتے ہیں، 100 معاملات ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی اسباب پر توکل نہیں کرنا، یقین نہیں کرنا، مسبب الاسباب پر یقین کرنا۔ جو بندہ مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، پھر مسبب الاسباب جو ہے وہ کبھی بھی اس بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اور جو اسباب پر بھروسہ رکھتا ہے، دکانوں پر، مکانوں پر، کوٹھیوں پہ، پیسوں پر،
آج کی سیل، پرسوں کی سیل، 4 دن کی سیل اپنی دکانوں پر، اپنی آمدنی پر، اپنی ہوشیاری پہ، اپنے سمارٹ پن پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اسے فقیر بنا دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ جو بندہ ان چیزوں پر، اسباب پر یقین رکھتا ہے، اسباب پر کبھی یقین نہیں رکھنا، یہ کبھی بھی اسباب چھینے جا سکتے ہیں، ہمیشہ مسبب الاسباب پر یقین رکھیں گے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی، حشر بھی بہتر ہو جائے گا۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ بقول واصف علی واصف آپ فرماتے ہیں کہ ایک پیٹ کا رزق ہے، پیٹ کا رزق کیا ہے؟ کھانا، اور ایک آنکھ کا رزق ہے، آنکھ کا رزق دیکھنا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیں، ندیوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پھولوں پر پڑی شبنم کو دیکھیں، پہاڑوں پہ پڑی برف کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برستی برسات کے اندر بارش کے قطروں کو دیکھیں، بارش کے اولوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں۔ یہ آنکھ کی خوراک ہے۔ تلاوت قرآن کریں، قرآن کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں، پیر و مرشد کو دیکھیں، استاد کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی زیارت کریں، اللہ نصیب کرے تو مکہ المکرمہ جا کے کعبۃ اللہ کو دیکھیں اور گنبد خضرا کو دیکھیں، اور اللہ کرے ایسا وقت آئے کہ مکین گنبد خضرا کو دیکھیں۔ یہ آنکھ کی خوراک ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آنکھ کی خوراک کا بندوبست کریں۔ آنکھ کی خوراک، جتنی میں نے خوراکیں بیان کی، جو کھلا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے مری، نہ جائیں، تلاوت قرآن کریں۔ قرآن تو آپ نے کشمیر سے لینے نہیں جانا نا، قرآن تو گھر میں پڑا ہے، قرآن آپ الماری سے نکالیے سورہ یاسین، سورہ واقعہ۔ ایک صحابی کی بارگاہ میں جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا آپ بیمار ہیں، میں کچھ مال پیش کروں آپ کو، کچھ درہم دینار چاہیے؟ فرمایا نہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ واقعہ یاد کروائی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ جو بندہ سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی مفلس نہیں ہوگا، اس کے ویڑے میں، اس کی دہلیز پر، اس کے دروازے پر کبھی غربت مفلسی نہیں آئے گی جو سورہ واقعہ پڑھتا ہو۔ میں سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، مجھے آپ کے خزانوں سے کیا ہے؟ یعنی سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، یہ آنکھوں کی خوراک ہے، اور جو بندہ آنکھوں کی خوراک کا خیال رکھتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ نمبر 6، خوش رہنے کے لیے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، اور یاد رکھیں ان رشتوں کو مضبوط نہیں کرنا جو بد عقیدہ ہیں، ان رشتوں کو مضبوط نہیں کرنا جو آپ کو بازو سے پکڑ کے گناہوں کی طرف لے جائیں۔ رشتے بھی وہی مضبوط کرنے ہیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لے جائیں۔ وہ بہن کا رشتہ ہے، وہ بھائی کا رشتہ ہے، وہ دوست کا رشتہ ہے، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، وہ اولاد کا رشتہ ہے، جو بھی رشتے ہیں ان کے اندر دراڑیں پڑی ہیں، کمزوریاں آئی ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر ان رشتوں کو مضبوط کریں، ان میں حسن لائیں، خوبصورتی لائیں، اور رشتوں کو محسوس کریں۔ رشتے سب کے ہیں لیکن رشتے کو محسوس کرنا چاہیے۔ بیوی کا رشتہ ہے، محسوس کریں، بیٹی کا رشتہ ہے، محسوس کریں۔ محسوس کرنا اب اگر میں نے سکھانا ہے تو پھر 5ویں کلاس کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ محسوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی، بیٹا دیا، بیوی دی، آپ کو بھائی دیا، بہن دی، رشتہ دار دیے، ماں باپ دیے۔ ان کو محسوس کریں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، میں نے ان کے حق ادا کرنے ہیں، اور ان کو اور اپنے آپ کو خوش رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ تو رشتوں کو مضبوط بھی کریں اور محسوس بھی۔ اگر انسان زمین پر گرے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، ڈائریکٹ زمین پہ گرے، اور اگر نیچے جو ہے وہ تکیہ ہو، کشن ہو یا کوئی فارم وغیرہ ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، اور ہو سکتا ہے چوٹ بھی نہ لگے۔ یہ رشتہ دار، مخلص رشتہ دار، بہترین رشتہ دار بہن بھائی ہو گئے، اور تایا، چچا، پھپھا، ماموں، یہ سارے رشتہ دار یہ کشن کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر انسان گرے تو
اپنا یہ اسی طرح سنبھال لیتے ہیں جس طرح تکیہ کشن اور فارم سنبھال لیتی ہے۔ اللہ کرے کہ رشتہ دار واقعی کشن بنے، کانٹے کی جھاڑی نہ بنے کہ ایک دوسرے کو چبھنے کے کام جو ہے وہ آئے۔ ماں باپ کو بھی جو ہے وہ محبت دیں، ماں باپ سے بھی محبت لیں، اس رشتے کو بھی محسوس کریں۔ بیوی کو خاص وقت دیں، ازواج کو بچوں سے ہٹ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ لازمی دینا چاہیے، اس کے دکھڑے بھی سننے چاہیے۔ وہ بیچاری سارا دن کام کاج کر کے بچوں کو سنبھال کے، آپ کا جو ہے وہ دھوبی کا کام بھی، نکرانی کا کام بھی، کچن کا کام بھی، ہر کام کر کے بیچاری تھکی ہاری، اور آپ جناب سلطان رہی کی طرح جب گھر جائیں اور آپ کہیں کہ تو سارا دن کرتی کیا رہی ہے، تو اس کا دل اندر کھاتے میں کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہو کوئی بہترین قسم کی کوئی چیز، اور یہ جو اب کاروبار سے کام سے آیا ہے اس کے کھلنے پر ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ چوٹ لگاؤں، اندر سے تھوڑا سا چند مبارک خون کے قطرے نکلیں اور پھر اس کو پتہ چلے کہ میں سارا دن کیا کرتی رہی۔ اب سارا دن بندہ کام کاج کرتا رہے، 2 بچے کسی کو سنبھالنے پڑ جائے نا تو ساری زندگی وہ تیسرے بچے کی تمنا نہ کرے۔ 2 بچے، ایک بچہ سنبھال کے دیکھیں 3 دن کے لیے۔ جو کہتے ہیں نا بیوی کو کہتے ہیں کہ بیوی کرتی کیا ہے، ان کو مشورہ ہے کہ 3 دن چھٹی کریں دکان سے، 3 دن گھر رہیں، اور بچہ پکڑیں خود جن کے چھوٹے بچے ہیں، اور ایک بچہ صرف 3 دن کے لیے سنبھال کے دکھائیں، چوتھے دن بیوی کے قدموں کو ہاتھ لگانے کو دل کرے گا، لگانا نہیں ہے لیکن لگانے کو دل کرے گا کہ یہ اس طرح کے طوفان جو ہے وہ میری بیوی 2 3 طوفان سنبھال کے چل رہی ہے، کچن کا کام بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، صفائیاں بھی کرتی ہے، میرے لیے ڈشیں بھی بناتی ہے، آئے گئے کا خیال بھی کرتی ہے، میرے ماں باپ کا بھی خیال کرتی ہے، مہمانوں کا بھی خیال کرتی ہے، گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہے، اور اس قسم کی جو ہے وہ چیزوں کو سنبھال کے بھی رکھتی ہے۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ اسی طرح کے۔ بہرحال بیوی کو وقت دیں، اس کے دکھڑے سنیں، اس کو شاباش دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو تھپکی دیں، اس کی تعریف کریں، اس کے کام کی تعریف کریں، اور اس کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ زبانی کلامی بھی اعلان کریں، زبانی طور پر بھی۔ میں نے ایک دوست کو کہا، وہ کہنے لگا کہ وہ میرا بیوی کے ساتھ پیار نہیں اور بیوی کا میرے ساتھ نہیں، تو میں نے کہا بھئی تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جب تو ہی پیار نہیں کرے گا تو وہ کیسے کرے گی؟ میں نے کہا آج جا کے تو نے اپنی بیوی کو محبت کا اظہار کرنا۔ وہ اونچی اونچی ہنسنا شروع ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو شرم آتی ہے۔ میں کہا وہ تیری زوجہ ہے، تو نے میرے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرنا، تو نے اپنی زوجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب جا اور جا کر محبت کا اظہار کر۔ تو اب جو ہے وہ گھر گیا، جا کے اس نے محبت کا اظہار تو میرے کہنے پہ کر دیا۔ اب اس نے سونے کی چین اتار کے بیوی نے چھپا لی، کہنے لگی اے نیجے میں دینی، جتنی مرضی محبت کا اظہار کرو، آخری یہ رہ گئی ہے، یہ میں نے نہیں دینی۔ یعنی کہ ہمارا گھر کے اندر بھی مطلب کا رشتہ، اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ پہلے اس وقت تعریف کرتا ہوگا جب اسے کوئی مطلب ہوگا۔ بیوی کی تعریف بھی کریں، محبت کا اظہار بھی، اور بچوں کو خاص کر ٹائم دیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بچوں کو چاہے آدھا گھنٹہ دیں، 15 منٹ دیں، لیکن جب آپ بچوں کو 15 منٹ دیں، آدھا گھنٹہ دیں، تو صرف بچوں کو ہی دیں۔ اس دوران نہ کاروبار آئے، نہ موبائل آئے، نہ دوست آئے، نہ رشتہ دار آئے، نہ عزیز آئے، نہ اقربا آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ بچوں کو آپ سے غرض نہیں کہ آج سیل ہوئی کہ نہیں، بچوں کو غرض نہیں کہ 25,000 بل ہے یا 20,000 ہے، بچوں کو خوشیاں چاہیے، بچوں کو باپ چاہیے، کاروباری بندہ نہیں چاہیے، بزنس مین نہیں چاہیے۔ ایک باپ بن کر جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کے سامنے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے کے ساتھ چمٹائیں، پیار کریں، محبت کریں۔ بڑے بچے ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی محبت کریں، پیار کریں، ماتھا چومیں، سینے سے لگائیں، کیونکہ یہ بچے آج تو سینے سے لگ رہے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن نہ جانیں شادیوں کے بعد کون کہاں پر ہوگا، یہ خدا جانتا ہے یا خدا کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو بچوں سے جتنا ہو سکے محبت کریں، پیار کریں، وقت گزاریں، اور آدھا گھنٹہ دیں۔ یہ لفظ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں، اگر بچوں کو آدھا گھنٹہ دینا ہے تو بچوں کو ہی دینا ہے، نہ اس دوران موبائل، نہ ٹی وی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ عزیز، سب کچھ بند کر کے وہ آدھا گھنٹہ، خاص گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بچوں کے لیے وقف کریں۔ تو یہ چھٹا تھا۔ 7واں کامل ایمان، ایمان کامل رکھیں، خوش رہنا ہے۔
اگر ایمان میں کمی بیشی ہوئی، کمزوری ہوئی، تو کبھی بھی کوئی بندہ خوش نہیں رہ سکتا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی چیز بلکہ ہر چیز چھین سکتا ہے۔ ایمان کا مطلب سن لیجئے، مجھ سے ہر کوئی ہر چیز چھین سکتا ہے، بنگلہ چھین سکتا ہے، گاڑی چھین سکتا ہے، بینک بیلنس چھین سکتا ہے، دکان مکان ہر چیز چھینی جا سکتی ہے، مگر میرا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ میرا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ 3 دکانیں ایک جیسی ہیں یا 2 دکانیں ایک جیسی ہیں، اب چاہے سگے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، 4 کسٹمر اس دکان پر بیٹھ گئے، اگر آپ کے دل میں کچھ نہیں ہوتا تو سمجھ لیں آپ اہل ایمان کی لسٹ میں ہیں۔ اور اگر آپ 4 کسٹمر اس کی دکان پر چڑھے، وہ اترے اور 4 آ گئے، آپ خالی بیٹھے ہیں اور آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی، تو سمجھ لیں کچا ایمان ہے، پختہ ایمان نہیں، کامل ایمان نہیں۔ کائنات کی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے مگر نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ رب نے جو لکھ دیا، جہاں لکھ دیا، جیسے لکھ دیا اور جب لکھ دیا، وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ کائنات کے اندر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کا نصیب پکڑ کے چھین کے لے جائے۔ آپ کا نصیب آپ تک پہنچنا ہے۔ رزق اس طرح بندے کو تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے، رزق بھی اسی طرح تلاش کرتا ہے۔ تو 7واں کیا تھا جی؟ ایمان۔ 8واں صبر۔ آج ہماری قوم بے صبری ہو گئی، بے صبری کے ساتھ ہم زندگی گزارنے لگے۔ اب بے صبری کا صلہ کیا ملا کہ ہماری نسلوں میں یہ بات منتقل ہو گئی۔ ہمارے بچے بھی بے صبر ہیں، اب کوئی چیز نہ دو تو ادھم مچا دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور راتوں کی نیندیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ صبر خود بھی کیجئے اور صبر بچوں کو بھی سکھائیے۔ 9واں یہ ہے کہ شکریہ ادا انسان کا، مسلمان کا، اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیے۔ ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ جو ہے وہ ایک انگریز عورت وہ آ کے بیٹھ گئی، اس کی بچی تھی 3-4 سال کی۔ اب جو ہے وہ جہاز کی طرف سے جو کھانا دیا جاتا ہے، وہ کھانا دیا گیا تو وہ کہنے لگے، وہ عالم دین کہنے لگے میں تو جہاز کا کھانا نہیں کھاتا، پرہیز کرتا ہوں، تو میں نے تو کھانا نہیں کھایا، اس انگریز عورت نے کھانا لگوا لیا۔ اب کھانا لگایا تو 3 سال کی بچی، وہ انگریز عورت جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جو مسلمان بھی نہیں ہے، کافرہ ہے، اب جیسے ہی وہ بچی کو لقمہ منہ میں ڈالے تو تھینک یو بولے۔ اب لقمہ یہ ڈال رہی ہے اور بچی کی تربیت کے لیے ماں اپنی بیٹی کو بار بار تھینک یو، شکریہ شکریہ شکریہ۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے گنا تھا، میرے اندازے کے مطابق 30 مرتبہ اس عورت نے اپنی بچی کو شکریہ 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 کہا، اور جواب میں توتلی آواز میں وہ بچی بھی کہتی تھینک یو موم، تھینک یو موم، تھینک یو موم۔ بچے کو 3 سال کی عمر میں شکریہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارا رواج تھا، یہ تو مسلمانوں کا معاملہ تھا۔ مسلمان بات بات پہ شکریہ ادا کرتا تھا۔ کسی نے آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملاقات کی تو شکریہ ادا کریں، کسی نے پانی کا گلاس دیا تو شکریہ ادا کریں، کسی نے جو ہے وہ آپ کو چائے پلائی، آپ نے بھی چائے پلائی تو شکریہ ادا کریں، جناب آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ تشریف لائے اور چائے میں نے پیش کی تو آپ کا شکریہ، آپ کا آنے کا شکریہ۔ تو شکریہ کو رواج دیں، مہربانی شکریہ۔ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے کریم رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرے، ماں باپ کو چاہیے اولاد کا شکریہ۔ اب تھینک یو کی بجائے جزاک اللہ کہیں، شکریہ کہیں۔ اگر بیٹا بیٹی آپ کو پانی کا گلاس گھر میں پکڑاتے ہیں یا کھانا دیتے ہیں، آپ کی جوتی صاف کرتے ہیں، آپ کی بائک صاف کرتے ہیں، بیٹا کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، بیٹا شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ، بار بار کہیں شکریہ 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 شکریہ۔ بچے کے ذہن کے اندر رچ بس جائے گا کہ میرا باپ میرا اتنا شکر گزار ہے تو میرے رب کا کتنا شکر گزار ہے۔ بار بار بیٹیوں کو شکر سکھائیں۔ جو بندہ بندے کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ اور 10واں پوائنٹ ہے جو کچھ مل گیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں۔ جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے
اس پر راضی ہو جائیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا مقصد نہیں، آگے سے آگے بہتر سے بہتر کوشش کرتے رہیں، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے جائیں، مگر قدم بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ بندہ جو کچھ ہے اس پر راضی نہیں، جو کچھ اللہ نے دے دیا اس پہ راضی رہیں، اور مزید کے لیے شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ کوشش جاری رکھیں۔ آج ہماری اکثریت کی پریشانی یہ ہے، ہمارے پاس جو ہے اس پر خوش نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پہ ناخوش ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں، جس کے پاس گاڑی ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ پرانا ماڈل ہے، اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ گاڑی سستی ہے، مہنگی ہونی چاہیے، چھوٹی ہے، بڑی ہونی چاہیے۔ جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے وہ پریشان ہے کہ اپنا مکان ہونا چاہیے، جس کے پاس اپنا مکان ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ خوبصورت نہیں، اچھی لوکیشن نہیں، اچھے علاقے میں نہیں، اور بڑا نہیں۔ یعنی کہ ہم نے خوش نہیں ہونا، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری جیب میں ہے اس کو انجوائے کریں، اس پر راضی رہیں، اس کو محسوس کریں۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو اور مجھے دیا ہے کئیوں کا خواب ہے، کئی لوگوں کا خواب ہے کہ میری زندگی ایسی ہو، میرا لائف سٹائل جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا۔ بتائیں کہ ان بندوں کا خواب نہیں ہوگا ہماری طرح زندگی گزارنے کا جو نبینا ہوں گے؟ ان کا بھی دل کرتا ہوگا، ان لوگوں کا دل نہیں کرتا ہوگا جن کی دونوں ٹانگیں نہیں کہ ہم بھی جائیں درس قرآن میں۔ جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کئی لوگوں کا خواب ہے یہ زندگی گزارنا، جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، اپنا ایک بزرگ عالم دین فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ٹینشن فری جو ہے وہ حدیث پاک ہے، ٹینشن فری حدیث پاک۔ کون سی؟ فرمایا کہ جو بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا قیامت کے دن میں تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں، دل سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پھٹا دیا، تو نے نوکری دی، تو نے ایک دکان دی، کرائے پہ دی، اپنی دی، جو کچھ بھی دیا ہے بڑا سونا دیا ہے، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ بعض ایسے ہیں ملازم کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ملازم ہیں، تو کئی ایسے لوگ ہیں 10 تو میرے پاس روزانہ آتے ہیں کہ جناب جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کسی دکان پہ رکھوا دیں۔ تو آپ تو پھر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو کئیوں کے پاس تو نوکری بھی نہیں، اور کئی ایسے ہیں جو نوکری کر ہی نہیں سکتے، ان کا جسم ہی اس حساب کا ہے، بیچارے اتنے کمزور ہیں یا اتنے لاغر ہیں یا اس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ نوکری بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ ہے اس پہ جب راضی ہو جائیں گے تو پرسکون ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔